بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اسلامی میراث کی کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جس میں آج عبداللہ بن ابی سلول منافقوں کے سردار کو بیان کریں گے۔ عبداللہ بن ابی سلول منافقین کے سردار تھے۔ اس نے پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل، اسلام کی ترقی کو روکنے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے بہت محنت کی اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ اس نے اپنے مضمون مقاصد کو پانے کے لیے بہت سے لوگوں پر الزام تراشی کی۔ اس نے مسلمانوں کے درمیان یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جب انہیں یکجہتی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تاہم اس کی تمام کوششیں اللہ تعالیٰ کے مدد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاط کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی اس وقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کے خلاف احتیاط سے کام لیا، ان کے رویوں پر قابو رکھا اور ان کے لیے ان منصوبوں کے خلاف احتیاط برتی جس کا مقصد اسلامی برادری کے اتحاد اور یکجہتی کو توڑنا تھا۔ عبداللہ، جس نے اسلامی امت کے اتحاد کو توڑنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو ہجرت کے 9ویں سال ذکا کے مہینے میں وہ انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اس کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے۔ اس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس سے لڑنا گویا اللہ تعالیٰ سے لڑنا ہے۔ اس سے جنگ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے عداوت رکھنا گویا اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کو اذیت پہنچانا اللہ تعالیٰ کی غضب و غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس کی نبوت کا اقرار کر کے در پردہ اس کی تکذیب کرنا، اس کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کے روبرو بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا، اس کو بلند آواز سے پکارنا، اس سے اونچی آواز سے گفتگو کرنا، لوگوں کو اس سے متنفر کرنا، اس کے کام میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کرنا بہت بڑا جرم اور کھلی بغاوت ہے۔ پیغمبر اسلام کے گھر والوں اور ساتھیوں سے بغض عداوت رکھنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا، شاعر اسلامی کا مذاق اڑانا، پیغمبر خدا سے بے پناہ عقیدت اور محبت اور ادب اور احترام کے مناظر دے کر اصحاب کرام پر چوٹے کسنا گویا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ خود کو مسلمان کہنا اور اتباع وغیروں کا کرنا، ملت کے اندر تفرقہ اور انتشار کے بیج بونا، اسلام کو ایک نہ ہونے دینا، ان کے افتراق ہی میں اپنی افیت سمجھنا، ان کے اندر قومی جو ہم آہنگی ہے اس کو نازیبا الفاظ سے مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا، خود کو مسلمان کہنا اور مسلمانوں کو ایک نہ ہونے دینا، یہ سب خود کو مسلمان کہنا اور اتباع غیروں کا کرنا، ملت کے اندر تفرقہ انتشار کے بیج بونا، مسلمانوں کے ایک نہ ہونے دینا، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانا، ان کے اندر فحش پھیلانا، زناکاری کے اڈوں کی سرپرستی کرنا، افواہیں پھیلانا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے کرنا، گالن گلوچ کرنا، معصوم عورتوں پر تہمت لگانا، شریف لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا، یہود و نصارہ کے طور طریقے اور مشابہت اختیار کرنا، ان سے پینگے پڑھانا اور ان کی تہذیب اور تمدن اور معیشت اور معاشرت اور فوجی برتری کا ہوا کھڑا کرنا، ان کا ڈر اور خوف مسلمانوں کے دل میں پیدا کرنا، ان کی علمی اور ثقافتی صلاحیتوں گن گانا، ملی ذخائر ان کے پاس رکھنا، ان سے سود اور سود قرض لے کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، اپنوں کے مقابلے میں انہیں برتر سمجھنا، ملت کے راز ان تک پہنچانا، مسلمانوں میں رہ کر ان کے لیے جاسوسی کا فرض انجام دینا، ذاتی مفاد میں ملی مفاد کو
بھینٹ چڑھا دینا، مسلمانوں کی ناکامی اور شکست پر شادیانے بجانا، ملت کے مال کو چٹ کر جانا، یہ ہیں نشانیاں اہل نفاق کی۔ اسلامی جماعت میں شامل ہونے والے ضمیر فروش، ایمان فروش اور ملت فروش منافقین کی، جن کا سرگنا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر فتح کی ایک قسم کی چادر اپنے کندھے پر ڈال کر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی کی عیادت کو تشریف لے کر جا رہے تھے۔ یہ قصہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ جب ایک مقام پر پہنچے جہاں عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سے آدمی بت پرست مسلمان اور یہود بیٹھے، اور اس مجلس میں عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ جب ہم نے ان کے قریب آئے اور گدھے کے چلنے سے گرد اڑی، وہ گرد ان پر آئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک چادر سے ڈھک لی اور پھر کہا، ہم پر گرد مت اڑاؤ، ہم پر گرد مت اڑاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر ٹھہر گئے اور سواری سے اتر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو قرآن پاک پڑھ کر سنانے لگے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہا، اے شخص، اگر تو سچا ہے تو جو تو نے کہا اس سے بہتر کوئی بات نہیں، لیکن ہماری سمع خراشی مت کرو، اپنے گھر جا اور وہاں جو تیرے پاس آئے اس کا قصہ سنا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں ضرور آیا کیجیے اور ہمیں سنایا کیجیے۔ اس پر مسلمانوں اور بت پرستوں میں گالی گلوچ ہونے لگی اور اس درجہ ہوئی کہ لڑائی کے در پہ ہو گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چپ کرانے لگے، آخر کار وہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنی سواری پہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے اور ان سے فرمایا، اے سعد رضی اللہ عنہ، تو نے ابو حباب کی باتیں نہیں سنی؟ تم نے ابو حباب کی باتیں نہیں سنی؟ اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابو حباب سے عبداللہ بن ابی مراد ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسے معذور رکھیں اور درگزر کریں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ آپ پر اترا ہے وہ برحق اور سچ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے اس امر پر اتفاق کر لیا تھا کہ اس عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھیں اور اپنا والی اور رئیس بنا دیں مدینہ کا۔ پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہ چاہی بوجہ اس حق کے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو اس کو آپ کا آنا ناگوار ہوا، اس لیے اس نے ایسے برے کلمات کہے۔ آپ نے اس کا قصور معاف کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی عادت تھی کہ بت پرستوں اور یہودیوں کی ایسے حرکات ناشائستہ طور پر معاف کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا تھا اور تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، اور اللہ کا وہ حکم یہ تھا جو کہ قرآن پاک میں ال-عمران میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیفیں وہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کے روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہوگا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ البقرہ، سورہ البقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹایا کر لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش ہے، ان کے جواب میں تم عفو در گزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اظہار ثانی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاف کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا، لڑنے کا حکم دے دیا۔ جب آپ نے بدر میں جنگ کی تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے مار ڈالا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اور جو اس کے ساتھ مشرک اور بت پرست تھے نے جب دیکھا کہ یہ چیز غالب ہوگی تو سوچا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور بظاہر اسلام لے آؤ، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتی ہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی اختیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے بادشاہی چھین لی ہے۔ مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت اور سیادت پر قریب قریب متفق ہو چکے تھے اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اور اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کرے، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول ہی تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی اور اوس اور خزرج اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ بن سلول کو بادشاہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انصار قحطان کی اولاد میں سے تھے اور عربوں میں قحطان کے سوا کسی نے تاج نہیں پہنا، اور اس تاج کی لڑیوں میں سے صرف ایک لڑی کی باقی رہ گئی تھی جو شمون یہودی کے پاس تھی۔ مگر جب مدینہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی عنایت فرما دیا تو ابن ابی کو قوم کے لوگ اس سے برگشتہ ہو کر اسلام کے دامن میں شامل ہو گئے تھے۔ اس محرومی کی نتیجہ میں ابن ابی کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت بیٹھ گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلطنت چھین لی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس کی قوم کے لوگ اسلام کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہیں تو خود ابن ابی سلول بھی بادل ناخواستہ مسلمان ہو گیا، مگر منافق کی حیثیت سے اسلام میں وہ داخل ہوا۔ اس طرح ایک مرتبہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ عبداللہ بن ابی سلول کے پاس جاتے تو اس کا نتیجہ میں اس کی قوم کے وہ لوگ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں جو آپ تک ایمان نہیں لائے، اور خود اس کے دل میں جو نفاق ہے وہ بھی دور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہو کر اسی وقت روانہ ہوئے اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک بڑا مجمع پیدل چلا، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، بس مجھ سے دور ہی رہو، مجھے تمہارے گدھے کی بو بری لگ رہی۔ اس پر ایک انصاری مسلمان نے اس سے کہا، خدا کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے سے بھی تجھ سے بہتر خوشبو ہے۔ اس جواب پر عبداللہ بن ابی سلول کی قوم کے ایک شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے اس مسلمان کو گالی دی۔ اس پر اس انصاری کی طرف سے مسلمان غصے میں کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی کی طرف سے اس کی قوم کے لوگ غضبناک ہو گئے۔ اس حادثہ پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ عبداللہ بن ابی سلول حسد کی آگ میں جل رہا تھا، وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس کا سب کچھ چھن گیا تھا، سرداری اس کے ہاتھ سے جاتی رہی تھی، چودراہٹ ختم ہو گئی تھی، اب اس سے کوئی منہ تک لگاتا نہیں تھا اور نہ کوئی اس سے بات سننے کو تیار رہتا تھا، اور اب اسے کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت اور خوش پوش تھا، انتہائی چرب زبان تھا، لوگوں سے
چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، لیکن اس کا دل تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جل کر کولے کی مانند سیاہ ہو چکا تھا۔ سرور عالم، سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا منظر اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرف کھٹا رہا تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگوں شمع رسالت پر پروانہ وار فدا ہوتے دیکھا تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی، اسے اسلام کے مقابلے میں کھل کر آنے کی جرأت نہ تھی۔ اس طرح وہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا تھا، اس لیے اسے اسلام میں قبول کرنے کا ڈھونگ رچانا پڑا اور وہ بظاہر مسلمان ہو گیا۔ اسلام قبول کرتے وقت وہ اپنے سازشی ذہن میں طرح طرح کے منصوبے تیار کرنے لگا۔ اب ہم اس کی ذلیل اور کینہ حرکتوں اور منصوبہ بند سازشوں پر سے جو اس نے ہم مشربے ساتھیوں سے مل کر انجام دی، ایک ایک کر کے پردہ اٹھاتے جائیں گے، اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کتنا گندا اور اسلام اور پیغمبر اسلام کا کس قدر خطرناک دشمن تھا۔ جس دن مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اسی دن اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا تھا۔ اس حکومت کا دستور اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی تھا۔ جاہلیت کے قوانین ایک ایک کر کے رد کیے جا رہے تھے اور منشا الہی کے مطابق اسلامی قوانین کے نفاذ کا عمل میں آ رہا تھا۔ اسلامی نظریہ حیات کے اساس پر جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ نمونہ کی حکومت تھی، اہل ایمان کے لیے تا قیامت نمونہ اور نظیر تھی۔ اہل ایمان جہاں بھی جس ملک میں بھی رہتے ہوں اور جس دور میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ اسی طرز کی حکومت کے قیام کے مکلف اور شریعت اسلامی کے نفاذ کے ذمہ دار۔ اسی چیز سے مشرکین کو سخت نفرت تھی۔ انہیں رہ رہ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر مذہب کا انسان کی اجتماعی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ مذہب تو انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اس کو اجتماعی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے لیے جیسا چاہے قانون بنا لے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے لے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے، مذہب کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خدا سے سراسر بغاوت اور سرکشی کی راہ ہے، جس پر چل کر انسان فلاح اور ارین سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اور ایک چیز سے منافقین خوف زدہ تھے، نماز ان پر باری تھی، زکوٰۃ ایک مصیبت ہے، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے ان کا جی گھبراتا تھا۔ نظام اسلامی کا ذکر سن کر ان کا دل لرزنے لگتا تھا۔ شریعت اسلامی کے نفاذ کی بات آتی تو ان کی جان پر بان آ جاتی تھی اور وہ بغلیں جھانکنے لگتے تھے۔ مسلمانوں کو متحد دے کر ان کا جی چلتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسلامی ریاست کا وجود انہیں ناپسند تھا، کیونکہ اس سے ان کے مفادات کو سخت دھچکا پہنچتا تھا، اور جو بات ان پر شاہ گزرتی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ وہ عظیم اور مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے جو کچھ رسول اللہ تعالیٰ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ مشرکین مکہ مدینہ کے نوازدہ نئی اسلامی حکومت سے خار کھائے بیٹھے تھے، اور کسی قیمت پر بھی سب ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو خط لکھا۔ قریش نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی سلول کو، جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے، اور جس کی تمناؤں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے اور اوس اور خزرج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا، خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ اور شر ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برک وقت اس کی شر کی روک تھام کر دی۔ کفار مکہ پورے کروفر اور شان شوکت کے ساتھ
اسلحہ سے لیس 1000 کا لشکر لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور غرض سے وہ نکلے وہاں سے، مکہ سے۔ یہ خبر سن کر عبداللہ بن ابی کی بانچیں کھل گئیں، اس کی دل تمنا پوری ہوتی نظر آ رہی تھی اور وہ دوبارہ بادشاہ بننے کا خواب دیکھنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ پیروان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوری طرح مسلح ہیں اور نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، اب ان کی خیر نہیں۔ اسلامی جماعت کو بکھرتے اور اسلامی حکومت کو ٹوٹنے میں اب دیر ہی کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ کفار مکہ کے اس عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے 313 سرفروشی کی جماعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے نکلی۔ مہاجرین کے علاوہ اوس اور خزرج کے سردار اسلامی لشکر میں شامل تھے۔ وہ قبائل جو اسے بادشاہ بنانے کی مکمل تیاریاں کر چکے تھے، حکومت علیہ کی حفاظت کے لیے سر سے کفن باندھے میدان جہاد کا رخ کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب یہ لوگ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ان کے سر پر جنون سوار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر میں مبتلا ہے۔ جب یہ جادو ٹوٹے گا تب انہیں معلوم ہوگا کہ لشکر کفار سے ٹکرانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی مدینہ کے منافقین، وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے۔ یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سور سمان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ دینی جوش میں دیوانے ہو گئے، اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی ہے، مگر اس نبی نے کچھ ایسا افسوس ان پر پھونک رکھا ہے کہ ان کی عقل خبت ہو گئی اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اسلامی لشکر کو فتح نصیب ہوئی اس وقت، اور کفر، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف وغیرہ ایک ایک کر کے مارے گئے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ میں بیٹھا لشکر اسلام کی شکست کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھا۔ اس وقت جیسے اسلامی لشکر کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی وہ حیران ہو گیا اور غم و غصہ سے بڑبڑانے لگا، نہیں، میں نہیں مان سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے اندازے غلط ثابت نہیں ہو سکتے، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ آخر اس بے ایمان اور احمق کو کون سمجھاتا کہ جس لشکر کے سر پر اللہ تعالی کی نصرت سایہ ہو، اہل ایمان کی تائید اور مدد کے لیے فرشتے نازل ہوں، ایسے لشکر کو شیطان اور اس کے چیلے کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ غزوہ بدر میں بہت سے قیدی ہاتھ آئے، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ اسیران جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہم قد تھے نے اپنا کرتا منگوا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی کی فرمائش پر اپنا کرتا پہنانے کے لیے دیا اور اس طرح اس کے احسان کا معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ اس طرح معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس 2 باندیاں تھیں، ایک کا نام مسیکا تھا اور دوسری کا نام امیمہ تھا۔ عبداللہ بن ابی دونوں کو زنا پر مجبور کیا کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ جا کر کچھ کمائی کر کے لاؤ۔ دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ النور کی، جس کا ترجمہ ہے،
اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دینوی فائدے کی خاطر کعبہ گری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ عرب میں کعبہ گری کی 2 صورتیں رائج تھیں اس وقت کعبہ خانے کی 2 صورتیں رائج تھیں، ایک خانگی کا پیشہ، دوسرے باقاعدہ چکلا۔ خانگی کا جو تھا، اور عرب میں کعبہ گری کی جو 2 صورتیں تھیں، خانگی کا پیشہ کرنے والی زیادہ تر آزاد شدہ لونڈیاں ہوا کرتی تھیں جن کا کوئی سرپرست نہ ہوتا، یا ایسی آزاد عورتیں ہوتی تھی جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا تھا، یا کسی گھر میں بیٹھ جاتی اور کئی بردوں سے بے وقت ایک ہی وقت میں ان کا معدہ ہو جاتا کہ وہ ان کی مدد خرچ دیں گے اور اپنی حاجت رفع کرتے رہیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورت ان مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس کا بچہ تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ گویا معاشرے میں ایک مسلم ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا نکاح سمجھتے تھے۔ اسلام نے آ کر نکاح کے صرف اس معروف طریقے کو قانونی نکاح قرار دیا جس میں ایک عورت کا صرف ایک شوہر ہوتا ہے، اور اس طرح تمام باقی صورتیں زنا میں شمار ہو کر اپنے آپ ہی جرم ہو گئے۔ اس طرح دوسری صورت یہ یعنی کھلی کعبہ گری تمام تر لونیوں کی ذرا ہوتی تھی۔ اس کے 2 طریقے تھے۔ ایک یہ کہ لوگ اپنی جوان لونیوں پر ایک بھاری رقم عائد کر دیا کرتے تھے کہ ہر مہینے اتنا کما کر ہمیں دیا کرو، اور وہ بیچاریاں بدکاری کرا کر یہ مطالبہ پورا کرتے تھے۔ اس کے سوا نہ کسی دوسرے ذریعے سے اتنا کما سکتے تھے، نہ مالک ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکیزہ کسب کے ذریعے یہ رقم لایا کرتی ہیں، اور نہ جوان لونڈیوں پر عام مزدوری کی شرح سے کئی گنا رقم عائد کرنے کی کوئی دوسری معقول وجہ میں ہو سکتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیا کرتے تھے اور ان کے دروازوں پر جھنڈے لگا دیتے تھے، جنہیں دیکھ کر دور سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حاجت مند آدمی اپنی حاجت رفع کر سکتا ہے۔ یہاں یہ عورتیں کلیمقات کہلاتی تھیں، اور ان کے گھر مؤخر کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے معزز رئیسوں نے اس طرح کے چکلے کھول رکھے تھے۔ خود عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہی صاحب جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا طے کر چکے تھے، اور وہی صاحب جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں سب سے پیش تھے، مدینہ میں اس کا ایک باقاعدہ چکلا موجود تھا اس وقت، جس میں 6 خوبصورت لونیاں رکھی گئی تھی۔ ان کے ذریعے وہ صرف دولت ہی نہیں کماتا تھا بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز مہمانوں کی توازو بھی انہی سے فرمایا کرتا تھا، اور ان کے نجائز اولاد سے اپنے خدم اور حشم کی فوج بھی بڑھاتا رہا تھا۔ انہی لونیوں میں سے ایک جس کا نام معاذہ تھا مسلمان ہوگی، اور مسلمان جب ہو گئی تو اور اس نے توبہ کرنی چاہیے۔ ابن ابی نے تشدد کیا اور اس نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ انہوں نے معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ لونڈی اس ظالم کے قبضے سے نکال لی جائے۔ اس کا ذکر جو ہے ابن جریر 55 تا 58 میں دستیاب ہے۔ اس طرح مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے اس وقت، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کیا رکھا تھا۔ عبداللہ بن ابی ان کا حلیف تھا۔ یہودیوں کو اپنی دولت اور طاقت کا ذہن تھا۔ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور جنگ کے صاف دھمکی دی۔
جنگ کی صاف دھمکی دی، چنانچہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور وہ قیدی بنا لیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کی وہم گمان بھی نہیں تھا کہ بنو قینقاع اس طرح ہار مان جائیں گے، اور اسے بڑا صدمہ ہوا اور ان کی حمایت میں وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابن ہشام نے کہا، عبداللہ بن جعفر بن المنصور بن مغرمہ نے ابو عون سے روایت کیا کہ بنی قینقاع کا واقعہ یہ تھا، عرب کی ایک خاتون اپنے کچھ سامان بیچنے کے لیے لائی اور بنی قینقاع کے بازار میں اسے بیچ کر وہاں کے ایک سنار کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے خاتون کا چہرہ بے نقاب کرانا چاہا تو اس نے انکار کیا۔ سنار نے اس بیچاری کے کپڑے کا سرا اس کی پچھلی جانب باندھ دیا اور وہ جب اٹھی تو کپڑا اٹھ گیا اور ان سب نے اس کی ہنسی اڑائی۔ وہ چلائی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس سنار پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ وہ یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس مسلمان پر سختی کی اور اسے شہید کر دیا۔ اس مسلمان کے اقربا نے یہودیوں کے مقابلے کے لیے دوسرے مسلمانوں سے امداد طلب کی۔ آخر مسلمانوں کو غصہ آ گیا۔ اس طرح ان میں اور بنی قینقاع میں فساد شروع ہو گیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ اگلی قسط جو ہے عبداللہ بن ابی سلول کی، اس میں ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔